آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 16۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم ترین ٹاپک اور عنوان پر گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی کا دماغ اور ذہن کس طرح سے پڑھیں، ہم کس طرح سے جانچیں، پرکھیں، دیکھیں کہ فلاں شخص کے دماغ میں، فلاں شخص کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے، وہ کون سی حرکات و سکنات، رویے اور معاملات ہیں یا باڈی لینگویج کی چیزیں ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بندہ اس وقت یہ چیز سوچ رہا ہے اور اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک بات ابتدائی طور پر ذہن میں رکھ لیں کہ ہم حقیقت میں کسی کا دماغ تو نہیں پڑھ سکتے کما حقہ اور پوری شرح و بسط کے ساتھ، لیکن نفسیاتی اصولوں اور مشاہدے اور غور و فکر سے اور اس شخص کی کہ جس کا ہم دماغ پڑھنا چاہتے ہیں، حرکات و سکنات، باڈی لینگویج، بدن بولی، انگ بولی، اس سے ہم اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص کس سوچ اور کس کیفیت میں ہے۔ اس کے مختلف طریقے اور اس کی مختلف قسم کی تکنیکس ہیں، اگر ہم ان پر ارتکاز کریں تو ہم معلوم کر لیں گے کہ اس شخص کے ذہن میں اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں ان میں سے ایک ترتیب کے ساتھ ہر ایک جو تکنیک ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کوئی ایک آدھ مثال بھی ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ وہ اصول اور ضابطہ اور تکنیک بھی آپ کو سمجھ آ جائے، اور جب اس کے ساتھ مثال بیان کروں گا تو اس سے وہ اصول، ضابطہ اور تکنیک واضح طور پر مترشح ہو جائے گی آپ کے سامنے۔ اس سے ان چیزوں کو سمجھنا آپ پر سہل اور آسان ہوگا۔ دیکھیں، یہ جو ہماری باڈی ہے، ہمارا جسم ہے، اس میں مختلف قسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں، ان کی جو حرکات و سکنات ہیں، ان کے مختلف اندر کی کیفیات سے متعلقہ مطالب اور مفاہیم ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو سر فہرست چیز ہے وہ ہے آنکھیں۔ آنکھوں کو روح کا دریچہ بھی کہا جاتا ہے۔ دریچہ کہتے ہیں کھڑکی کو۔ گویا کہ اگر کسی انسان کی روح میں، اس کے اندر میں جھاتی ڈالنی ہو تو جھاتی ڈالنے کے لیے جو دریچہ اور کھڑکی ہے وہ انسان کی آنکھ ہے۔ اس سے اندر کی کیفیات کا انسان کو بے حد اندازہ ہو جاتا ہے اور معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت اپنے اندر کن کیفیات اور جذبات اور احساسات کو رکھتا ہے۔ اس میں ہم جب کسی کی آنکھوں کی حرکت کا مشاہدہ کریں گے تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بات کرتے ہوئے دائیں اوپر کی طرف دیکھتا ہے، یعنی دائیں طرف اوپر کی طرف دیکھتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کسی شے کا تصور کر رہا ہے، کسی شے کو سوچ رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اس شخص نے بائیں طرف نگاہیں اوپر کو اٹھائی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت وہ کسی شے کو یاد کر رہا ہے۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی آنکھوں کے مشاہدے کے حوالے سے کہ آپ آنکھوں کے ذریعے سے کس طرح سے جج کریں گے، اندازہ لگائیں گے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ نمبر ایک میں نے کیا کہا، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں یا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے، تو اس دوران وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی جو دائیں طرف ہے اس طرف منہ اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے تصورات میں کچھ چل رہا ہے، یہ کچھ سوچ رہا ہے۔ اور اگر وہ بائیں طرف اپنی نگاہیں اوپر اٹھائے اور اس کیفیت اور اس حالت میں چلا جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ شخص کچھ سوچ رہا ہے یاد کرنے کے حوالے سے۔ یعنی پہلا ہے کسی شے کا تصور کرنا، کسی شے کو سوچنا۔ اب یہ جو سوچ اور تصور ہے یہ ایک نئی چیز ہوتی ہے، یعنی ابھی فی الحال وہ ایک نیا خیال اپنے ذہن میں لا کر اس پر ارتکاز کیے ہوئے ہے اور اس کو سوچ رہا ہے۔ وہ کوئی بھی شے ہو سکتی ہے،
اور یہ جو دوسرا میں نے ذکر کیا کہ وہ بائیں طرف اگر اپنی نگاہ اٹھا کر کچھ سوچنے والی کیفیت اور انداز میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی شے کو یاد کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یاد کرنے کا تعلق پیچھے بیک کے ساتھ ہوتا ہے، ماضی کے ساتھ۔ تو گویا دونوں میں ایک فرق جو واضح ہوا وہ یہ ہے کہ دائیں طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھنا، اس سے حال کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ شخص کسی شے کا تصور کر رہا ہے، اور جو بائیں طرف کی نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماضی کی کسی شے کو سوچ رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ہے اور دوران گفتگو وہ مسلسل نظریں آپ سے چرا رہا ہے اور وہ آپ کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا رہا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ سے یا تو جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر وہ جو گفتگو کر رہا ہے یا اس وقت جو معاملہ ہے اس حوالے سے وہ غیر مطمئن ہے، یعنی اس کے دل کی جو غیر اطمینان والی کیفیت ہے اس کا اظہار وہ اس کے نظریں چرانے سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم ترین اشارہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی اندر والی کیفیات کیا ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور چیز ہے اور وہ ہے چہرے کے تاثرات کو پڑھنا۔ یہ میں چند چیزوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ورنہ اگر ایک ایک چیز پر گفتگو کروں، یعنی آنکھ کو لے کر، اسی طرح ماتھے کو لے کر، اور بھوؤں کو لے کر، چہرے کو لے کر، تو یوں سمجھیے کہ ایک ایک چیز پر ایک مستقل لیکچر ہو جائے گا، لیکن میں شارٹ اور خلاصے کے طور پر ہر ایک چیز کو مس کرتا چلا جاؤں گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو چہرے کے تاثرات ہیں اس سے ہم کس طرح سے جج کریں گے کہ اس بندے کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک چیز جس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص سامنے والا جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، دوران گفتگو اگر اس کا چہرہ اچانک سے سوج جائے، سوجنے سے مراد جو سوزش وغیرہ ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ مراد نہیں، یعنی آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ چہرہ وہ پھول جائے یا اس کی آنکھیں پھیل جائیں۔ اب اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو میں یہ چیزیں کر کے بھی آپ کو دکھاتا، تو خیر آپ امید واسع کر کے ان چیزوں کو اخذ کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر دوران گفتگو کسی کا چہرہ اچانک سوج جائے، پھول جائے یا اس کی آنکھیں پھیل جائیں، تو یہ والی جو کیفیت ہے یہ اندر کی کس کیفیت کو بتاتی ہے؟ وہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ اس گفتگو کے دوران جو اس نے بات کہی ہے یا سنی ہے تو اس بات کی وجہ سے یہ حیران ہوا ہے یا اس کو خوف یا پریشانی لاحق ہوئی ہے۔ یہ گویا کہ چہرے کا سوج جانا، پھول جانا یا آنکھوں کا پھیل جانا حیرانگی اور خوف اور اسی طرح پریشانی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو کوئی کویشچن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور اس دوران اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر شکن آ جاتے ہیں، بل آ جاتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص یہ سوال سن کر پریشان ہو گیا ہے، اور اس کی جو غیر یقینی اور غیر اطمینانی کیفیت ہے اندر کی، اس کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان کی جو بھویں ہیں، بھوؤں سے مراد ہوتا ہے جو آنکھوں کے اوپر بال ہیں، یعنی ماتھا جہاں پر ختم ہو رہا ہوتا ہے اور نیچے ہماری آنکھیں ہوتی ہیں، ان بالوں کو بھویں کہا جاتا ہے۔ اگر دوران گفتگو اچانک سامنے والے کی بھویں اٹھ جائیں تو یہ اس کے اندر کی جس کیفیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں وہ کیفیت ہوتی ہے تعجب اور دلچسپی کی، یعنی یہ شخص آپ کی گفتگو میں دلچسپی رکھتا ہے، یا پھر جو آپ نے بات کہی ہے اس شخص کو اس بات پر حیرانگی اور حد درجے کا تعجب ہوا ہے۔ یہ بھوؤں کی جنبش اور اس کا اٹھنا یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر دوران گفتگو کوئی شخص
آپ کے سامنے ہونٹ دبا رہا ہے گفتگو کرتے ہوئے یا گفتگو سنتے ہوئے، دونوں صورتوں میں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے جذبات کو آپ کے سامنے چھپا رہا ہے، یعنی جو اس کے دل کے اندر ہے وہ دل کی باتیں یہ زبان پر نہیں لا رہا۔ اگر وہ گفتگو کر رہا ہے آپ کے سامنے، کسی شے کو شیئر کر رہا ہے، بتا رہا ہے، تو اس کے جو اصل جذبات ہیں اس کے دل کے اندر یا دماغ میں، تو ان جذبات کو وہ اپنی زبان پر نہیں لا رہا بلکہ چھپا رہا ہے۔ یا اسی طور پر اگر وہ آپ کی گفتگو سن رہا ہے اور گفتگو سننے کے دوران آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہونٹ دبا رہا ہے، چبا رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا موقف اور اس کا مدعا اس حوالے سے میرے موقف سے بالکل برعکس ہے اور میرے موقف کے بالکل برخلاف ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ ہم اگلے مہینے لاہور چلیں۔ اب اگر اس گفتگو کے دوران اس نے آپ کے سامنے ہونٹ چبائے یا دبائے، تو یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ آپ کے ساتھ یا جس جگہ پر آپ جانے کا کہہ رہے ہیں یا جس وقت کا آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے۔ اسی طور پر اگر کوئی شخص دوران گفتگو بار بار اپنا لعاب، اپنا تھوک نگلتا ہے، یعنی یہ آپ آواز سن رہے ہوں گے، اس طرح سے وہ اپنا تھوک اندر لے جاتا ہے، یا وہ آپ کی گفتگو سن رہا ہے اور گفتگو کے دوران آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بار بار اپنا جو لعاب ہے اس کو اندر کی طرف لے جاتا ہے، نگل رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے نے اس موقع پر آپ کے سامنے یا جس بھی کیفیت میں حالت میں بیٹھا ہوا ہے اس میں یہ گھبراہٹ محسوس کر رہا ہے۔ جیسے اگر کسی شخص سے آپ انٹرویو کرتے ہیں، کسی بھی عنوان پر، کسی بھی موضوع پر سوال جواب کرتے ہیں، یا ایک استاد ہے وہ بچے سے کسی معاملے سے متعلقہ تحقیق کرتا ہے، تو اگر آپ محسوس کریں کہ وہ بچہ یا جس سے بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ بار بار اپنا لعاب، اپنا تھوک اندر کی طرف نگلتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس کیفیت اور اس حالت اور اس گفتگو یا ان سوالات کی جو ری ایکشن کے طور پر اس کے اوپر گھبراہٹ چھا گئی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اسی طور پر اگر کوئی شخص آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے یا آپ کی گفتگو سن رہا ہے اور اس دوران وہ اچانک بازو باندھ لیتا ہے، اپنے بازو باندھ لیتا ہے، یعنی ایک بازو دوسرے بازو میں داخل کر لیتا ہے، جس طرح ہم سردی کے موسم میں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ہمارا ایک سٹائل ہوتا ہے بازو ایک دوسرے میں گھسا لینا، اپنے پیٹ یا سینے کے درمیان ہم باندھ لیتے ہیں نا، تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے دوران گفتگو، اگر کوئی شخص آپ دیکھیں کہ وہ بازو باندھ کر بیٹھا ہے گفتگو کرتے ہوئے یا گفتگو سنتے ہوئے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ دفاعی پوزیشن میں ہے، یعنی یہ بہت زیادہ محتاط گفتگو کر رہا ہے اور محتاط پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو صورتحال ہے چاہے وہ گفتگو کی چاہے ظاہری ماحول کی، اس حوالے سے یہ غیر مطمئن ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں کاروبار سے متعلقہ کسی شخص سے، اور اسے بتا رہے ہیں کہ یار یہ نقصان ہو گیا، اتنا نفع ہو گیا، ایسے ہوا ویسے ہوا، میں ادھر گیا تھا ادھر گیا تھا۔ آپ کی گفتگو سنتے ہوئے اگر وہ شخص اپنے بازو سمیٹ لیتا ہے اور باندھ لیتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ کی گفتگو کے حوالے سے غیر مطمئن ہے، اسے یعنی وہ آپ سے ایگری نہیں کر رہا، وہ آپ کے ساتھ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں یا جو آپ اس سے بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ اس حوالے سے اپنے غیر اطمینان جو اس کی کیفیت ہے اس کو وہ ظاہر کر رہا ہے۔ تو باقی اگر وہ ایگری ہو بھی جائے بالفرض، لیکن اس کی یہ والی کیفیت اس کے عدم اطمینان کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی ہے اور اس سے آپ کوئی رشتے کے حوالے سے پوچھتے ہیں، جس طرح ماں ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے یا کوئی بھی، تو اس دوران اگر وہ اپنے دو رانوں کے درمیان اگر وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھی ہے یا تشہد والی شکل میں یا کسی بھی صورت میں،
اپنی دو رانوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھ کر وہ آپس میں رگڑنا شروع کر دے، یا کوئی انگوٹھی شنگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو ہلانا جلانا شروع کر دے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ تذبذب کا شکار ہے. یعنی یہ والی کیفیت بے چینی کی علامت ہے کہ جو معاملہ اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ اس حوالے سے تذبذب کی شکار ہے. اور اسی طور پر اگر وہ اس طرح سے اپنے ہاتھ باندھ لے، بازو باندھ لے، تو سمجھیں کہ وہ اس موقع پر غیر مطمئن کیفیت میں ہے، یعنی اسے آپ کی بات سے اطمینان نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی انگلیوں کو دوران گفتگو سنتے ہوئے یا کرتے ہوئے چٹخا رہا ہے تو یہ اس کی بے چینی کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے. یا جب کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہو یا کسی دباؤ اور پریشر میں ہو تو اس موقع پر وہ اکثر گفتگو کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے انگلیوں کو چٹخاتا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں پاؤں کی حرکت کے حوالے سے اور اس پر غور و خوض کریں اور اس کا جائزہ لیں کہ یہ کس بات پر دلالت کرتا ہے، تو اگر کوئی شخص دوران گفتگو کرتے ہوئے یعنی گفتگو کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے اپنا پاؤں ہلا رہا ہے یا زمین پر مار رہا ہے تو یہ اس کے پریشان ہونے کی علامت ہے کہ یہ اس وقت کسی پریشانی میں ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص دوران گفتگو تیز رفتاری سے بول رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ گھبراہٹ کا شکار ہے، یا جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہے اس بات کے حوالے سے یہ نہایت ہی پرجوش ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو ہم بھاگے بھاگے آتے ہیں اور تیز تیز آ کے نا بتا رہے ہوتے ہیں، ابو جی ابو جی وہ ایسے ہو گیا، ابو جی ابو جی، یہ ہم جلدی جلدی لفظ بول رہے ہوتے ہیں نا، حالانکہ عام روٹین میں ہماری یہ والی کیفیت نہیں ہوتی. تو گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو بات بتانا چاہتا ہے اس بات کو جلدی آپ تک ڈلیور کرنے کے موڈ میں ہے. اور اسی طور پر وہ جس بات سے آپ کو آگاہ کر رہا ہے یا جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہے اس کی یہ تیز رفتاری بتاتی ہے کہ یہ کوئی اہم معاملہ ہے، یعنی اچانک اور حادثاتی معاملہ ہے، یہ روٹین کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہوا کرتا ہے تیز رفتاری سے گفتگو کرنا. اسی طرح اگر کوئی شخص آہستہ بولتا ہے، آہستہ بولنے سے مراد ہوتا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں سوچ سوچ کے بولنا اور ٹھہر ٹھہر کے بولنا، تو یہ اکثر خود اعتمادی میں کمی یا اسی طور پر کہ یہ شخص اس گفتگو کے دوران کچھ سوچ بھی رہا ہے، چاہے وہ اس گفتگو کے حوالے سے ہو یا اس کیفیت سے باہر نکلنے کے حوالے سے ہو کہ میں کس طرح سے یہاں سے اٹھ کے جاؤں یا کیا کس طرح سے جان چھڑاؤں، تو یہ اس بات کی علامت ہوا کرتا ہے کسی کا آہستہ آہستہ بولنا. اسی طرح اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے یا اس نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، آپ تک اس کی آواز پہنچی ہے، اگر تو اس کی اچانک آواز بلند ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ غصے کی کیفیت میں ہے یا خوف کی کیفیت میں ہے. اچانک آواز کا کسی کی بلند ہو جانا یہ غصے یا خوف کی کیفیت کی علامت ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص مدھم آواز میں گفتگو کر رہا ہے، دھیمی آواز، عام روٹین سے ہٹ کے، جس کو ہم کہتے ہیں تھوڑا اونچا بولو، آواز سے بولو، تو یہ جو مدھم آواز سے گفتگو کرنے والا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کو اس معاملے پر یا اس بات پر شرمندگی ہے یا یہ کوئی اہم اور راز کی بات ہے جسے چھپانا چاہتا ہے. اب اس کیفیت میں یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ وہ مدھم آواز میں گفتگو کرتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کچھ چھپانا چاہتا ہے یا کسی بات کے اوپر اسے شرمندگی ہے جو آپ اس سے کر رہے ہیں یا وہ بتا رہا ہے. تو یہ والی کیفیت بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اس کیفیت سے گزر کر اب اس کیفیت سے نکلنا چاہتا ہے، یعنی اس کی کسی وقت میں آواز مدھم ہوتی ہے لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ یہ پہچان لیا جائے گا کہ میں اس حوالے سے کوئی بات چھپا رہا ہوں، کوئی راز کی بات اسے مخفی رکھ رہا ہوں یا مجھے کسی بات پر شرمندگی ہو رہی ہے، تو وہ پھر اپنی اس ٹون کو، اس آواز کو، اس کیفیت کو بدلتا ہے. تو آپ نے
اس کی ابتدائی صورتحال پر فوکس کرنا ہے کہ کہیں پر اس نے اپنی آواز کو مدم تو نہیں کیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گفتگو کرتے ہوئے رک رک کر بولے، یا جو اس کی زبان سے جو جملے ہیں وہ رک رک کر آئیں، جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ وہ میں یعنی میرا مطلب یہ تھا، اب دیکھیں وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں، لیکن اس نے پھر وہ اوں آ کر کے پھر آگے کیا کہا کہ وہ میں اصل میں میرا مطلب یہ تھا، وہ جو ہے نا وہ فلاں شخص۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کے جو جملوں کا بہاؤ ہے اور جملوں کی رفتار ہے اس میں تعطل واقع ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص یا تو جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر یہ شخص جو ہے یقین کے ساتھ بات نہیں کر رہا۔ یعنی جو بھی وہ بات کر رہا ہے، یا تو اس کو اس بات کے اوپر یقین نہیں ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہے، یا پھر یہ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے پوچھا، استاد ہے، استاد نے کہا یا والد نے کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ فلاں شخص کہاں پر ہے، یا اس کی فلاں چیز لے کر آؤ۔ تو اب اس موقع پر اگر آپ کو وہ شخص آ کے بتاتا ہے، اور بتاتا اس کیفیت سے ہے کہ اس کے جملوں کا بہاؤ برقرار نہیں ہوتا، اور وہ استاد پوچھتا ہاں بھی گئے تھے دیکھا تھا، تو وہ کہتا وہ استاد جی میں گیا تھا، اگر اس کی یہ والی کیفیت ہے نا، وہ میں یوں کر کے وہ بول رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ گیا نہیں ہے۔ اگر یا تو گیا نہیں ہے، یا پھر اس نے وہ کسی سے پوچھ لیا اس کام سے متعلقہ، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ آئینی گواہ نہیں ہے، آئینی مشاہدہ اس کے پاس اس بات اور اس معاملے سے متعلقہ نہیں ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہوا کرتا ہے کہ یہ شخص یا تو جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر یقین کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بولنے میں جھجک یا تردد سے کام لے رہا ہو، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اس معاملے میں غیر یقینی اور خوف کی کیفیت میں ہے۔ جس طرح ایک میں مثال دے دیتا ہوں کہ کوئی شخص کہے کہ وہ شاید میرا خیال یہ ہے کہ وہ، آپ دیکھیں اس نے لفظ کیا بولا، شاید، اور پھر اس میں وقفہ لیا، اور یہ جو کیفیت ہے نا اوں آ کی، تو اس کے بعد اس نے پھر کہا کہ وہ میرا خیال ہے، تو یہ اس کے جملوں کا جو تعطل اور اس میں جھجک کا عنصر پایا جاتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس حوالے سے خوف کی کیفیت میں ہے، یا اسی طور پر غیر یقینی کی کیفیت میں۔ مثال کے طور پر کسی نے پوچھا کہ وہ چور کدھر گئے، یا فلاں شخص ادھر کو گزرا ہے، تو اگر کوئی شخص گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس طرف گئے ہیں، تو یہ جو اس کی کیفیت ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس طرف گئے ہیں، یا اسی طرح وہ کہتا ہے کہ وہ نا اس طرف گئے ہیں، اگر یہ والی اس کی کیفیت ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا یہ بتانا یہ غیر یقینی ہے، یعنی حتمی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کدھر گیا، تو وہ فٹ سے فی الفور کہتا ہے کہ ادھر گیا، تو یہ جو اس کی کیفیت ہے بلا تعطل اور بلا جھجک اور بلا تردد اس نے منہ سے جملہ نکالا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بالکل پرفیکٹ اس نے جو ہے آپ کو صحیح بات بتائی ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص نے اپنی گفتگو کے دوران جو جملہ منہ سے نکالا ہے اس پر اس کو کامل یقین ہے، اس میں کسی قسم کا غیر یقینی والا عنصر نہیں پایا جاتا۔ اسی طور پر اگر کوئی شخص الفاظ دہراتا ہے بار بار، یعنی اس کی گفتگو میں لفظوں کا تکرار ہوتا ہے، تو یہ اکثر جھوٹ چھپانے یا اپنے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کے طور پر انسان بولتا ہے۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگلا بندہ تو قائل نہیں ہو رہا، آپ اپنے آپ کو قائل کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں، تو اس میں جس طرح جملے کا تکرار کہ نہیں نہیں میں نے تو ایسا بالکل بھی نہیں کیا، آپ دیکھو نہیں نہیں اور میں نے تو ایسا بالکل بھی نہیں کیا، یہ نہیں نہیں جو ہے وہ 3 بار آ گیا، نہیں نہیں جیسے آپ کہیں گے تو ویسے ہی ہوگا، تو یہ جو کیفیت ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کیفیت میں اور ان جملوں کی ادائیگی کے درمیان اور اس دوران یہ جھوٹ چھپا رہا ہے، یعنی جو بات اصل ہے اس کو چھپا رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے،
اور اسی طور پر آپ کو یا اپنے آپ کو یہ مصنوعی طور پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بات اور یہ معاملہ اسی طرح ہے۔ تو الفاظ کے دہرانے سے بھی آپ معاملات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جس کو آپ مثال سے کہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھا، کس سے؟ الفاظ کے دہرانے سے۔ اسی طور پر اگر کوئی شخص آپ کے سوال پر خاموش ہو جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو سچ نہیں بولنا چاہتا یا سوچ رہا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ یعنی آپ نے سوال کیا کسی سے اور آپ کا سوال سن کر وہ خاموش ہو گیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ یا تو سچ نہیں بولنا چاہتا، جو معاملے کی حقیقت ہے وہ نہیں بیان کرنا چاہتا، یا پھر یہ سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح اس معاملے کو اس کے سامنے رکھوں، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں بات بنانا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے۔ اسی طور پر ایک اور چیز ہے، وہ ہے موضوع کو بدلنا۔ یعنی آپ مثال کے طور پر آپ نے پوچھا کہ آپ کل کہاں گئے تھے، تو وہ آگے سے یہ نہیں بتاتا میں کہاں گیا تھا، آگے سے وہ جواب دیتا ہے کہ یار آج موسم کتنا شاندار ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سوال گندم اور جواب چنا، پوچھا آپ نے کچھ ہے، جواب اس کا کچھ ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو گفتگو کر رہا ہے اس معاملے میں یہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، اور یا پھر یہ جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی جو معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے یہ یا ہونے والا ہے اس کو یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، یہ اس بات کی علامت ہے۔ اسی طور پر اگر کوئی شخص آپ کے سوال کے جواب میں سوال کر دیتا ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ کے سوال کے جواب میں سوال کر دیتا ہے تو یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ یہ چالاکی اس موقع پر کر رہا ہے، اور چالاکی سے اس معاملے میں یہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اسے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ بات علی سے کہی تھی، کیا وہ بات آپ نے علی کو بتائی تھی؟ اگر تو اس کا جواب ہے کہ نہیں یا ہاں، تو یہ تو بالکل واضح ہو گیا نا۔ اگر وہ آپ کے اس سوال کے جواب میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں یا نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکوں گا، تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی کو بتاؤں گا، تو اس کا آپ کے سوال کے جواب میں سوال پیش کرنا اور سوال کرنا یہ علامت ہے اس بات کی یہ کہ چالاکی سے یہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو ہنسنا ہوتا ہے یہ بھی کئی چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بے وقت ہنس پڑا، یعنی کوئی بات نہیں ہے ہنسنے والی، کوئی معاملہ نہیں ہے ہنسنے والا، اس کی بے وقت کی ہنسی اگر آپ نوٹ کریں تو یہ گھبراہٹ کی نشانی ہے، اور اس موقع کی گھبراہٹ کو چھپانے کی ایک علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے، کیا؟ بے وقت کی ہنسی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نرمی سے مسکراتا ہے، آپ جس کو ایک ہوتا ہے قہقہا، ایک ہوتا ہے یہ ضحک، ایک ہوتا ہے تبسم۔ قہقہا اکثر مذاق اڑانے کے لیے، اور یہ جو نرمی سے مسکرانا ہوتا ہے آپ جسے تبسم کہتے ہیں، یہ زیادہ تر اعتماد اور سکون کی علامت ہوا کرتا ہے کہ یہ بندہ اس معاملے میں یا اس وقت خوب اعتماد اور سکون کے ماحول میں ہے۔ تو بے وقت کی ہنسی کس بات پر دلالت کرتی ہے؟ گھبراہٹ پر۔ اور نرمی سے مسکرانا یعنی تبسم یہ اعتماد اور سکون کی کیفیت کا اظہار کرتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص ہے، یعنی وہ گم ہوا یا اس کے اوپر کوئی اچانک حادثہ رونما ہوا، اس کے بعد آپ اسے اطمینان دلاتے ہیں اور اس کا حوصلہ اسے دیتے ہیں، اگر وہ اس دوران ایک ہلکی سی مسکراہٹ دیتا ہے، نرمی والی، تبسم والی، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اب اس وقت پرسکون ہو گیا ہے۔ میں اس کے اوپر آپ کے سامنے کئی امثلہ دے سکتا ہوں ایک ایک بات پر، لیکن چونکہ ہم نے اس موضوع کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے اس لیے میں ایک ایک مثال پر ہی اکتفا کر رہا ہوں۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں آج کی اس نشست کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص آپ سے گفتگو کے دوران، گفتگو کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے گہری یا تیز سانسیں لیتا ہے، یعنی اس کو جس کو آپ کہتے ہیں نا سانس چڑھ جانا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ اس وقت جو ہے غصے کی کیفیت میں آ رہا ہے، یا تو غصے میں آ گیا ہے یا غصے کی کیفیت میں آ رہا ہے۔ کیا؟ گہری سانسیں لینا یا
تیز سانسیں لینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس موقع پر غصے کا شکار ہو رہا ہے، یہ اس کے غصے کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی شخص آہستہ اور پرسکون سانس لے رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس وقت اطمینان اور اعتماد کی کیفیت میں ہے۔ تو یہ ہم جج کر سکتے ہیں انسان کی باڈی لینگویج سے، اس کی انگ بولی سے، اور اس کے جو ظاہری خد و خال ہیں اور ایکٹیویٹیز ہیں، اور وہ جو چیزیں ہمارے سامنے اپنے چہرے اور باڈی کے جو مختلف اعضاء ہیں ان سے ظاہر کر رہا ہے، اس سے ہم اس شخص کے اندر کی کیفیات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ یہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی، اگر آپ ان پر فوکس کریں، غور کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا دماغ اور ذہن اور ان کی شخصیات اور ان کی نفسیات کو پڑھ سکیں گے۔